الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، بلند نہ کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے، نہ بات کرے تم میں سے کوئی ان کے ساتھ بات کرنا جس طرح کہ تم آپس میں بات کرتے ہو، یہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو خبر نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو آہستہ رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ کی ذات نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے ساتھ، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں حجرات کے باہر سے اکثر وہ نہیں عقل رکھتے، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، سورۃ الحجرات اس کا ابتدائی رکوع اور اس کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ یہ 26ویں پارے کی 2 رکوع کی یہ سورۃ مبارکہ ہے، سورۃ حجرات، اور اس سے پہلے سورۃ فتح ہے اور اس کے بعد سورۃ قاف ہے، اور ان 2 سورتوں کے یہ درمیان سورت ہے، اس کو سورۃ حجرات کہا جاتا ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی مسائل جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ معاشرہ کہتے ہیں ہمارا رہنا سہنا آپس کے اندر، یعنی اپنے بڑوں کے ساتھ رہنا سہنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہنا سہنا، اپنے محلے داروں کے ساتھ رہنا سہنا، جن لوگوں کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑتا ہے ان کے ساتھ جو رہنا سہنا، بڑے ہیں ان کے ساتھ، چھوٹے ہیں ان کے ساتھ، ائمہ اور خطباء کے ساتھ ان کا جو روابط اور تعلق ہیں، اور جو مقتدی حضرات کے ساتھ ائمہ اور خطباء کے تعلق ہیں، یہ آپس کے اندر یہ جو میل جول ہے، آپس کے جو روابط اور تعلقات ہیں، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ حجرات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے معاشرتی مسائل بیان کیے
کہ انسان کو رہنا سہنا کس طرح ہے اور اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ چنانچہ سورۃ حجرات کے شروع کے اندر جو پہلی آیت مبارکہ اس کے بارے میں گزشتہ جمعوں کے اندر بیان کر دیا گیا، بڑوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ دو صورتیں ہیں آگے بڑھنے کی، آدمی چل رہا ہے، بڑے پیچھے رہ جائیں اور چھوٹے ان کے چلنے کے اندر آگے بڑھ جائیں، یہ ادب و احترام کے خلاف ہے۔ بڑوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، محفل لگی ہوئی ہے، بڑے خاموش ہیں، چھوٹے بولتے جا رہے ہیں، یہ بڑوں سے آگے بڑھنا ہے اور اس سے منع کیا گیا کہ بڑوں سے آگے نہ بڑھو۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان کی تعلیمات چھوڑ دو، اللہ کا حکم چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دو اور اپنی باتوں کے اوپر چلنے لگ جاؤ، تو اس کو کہا جائے گا یہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ گیا ہے۔ اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس محفل کے اندر موجود ہیں، جس مجلس کے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں جانا ہے تو لوگوں اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو، اللہ کے نبی کی تابع داری کرو اور ان کا احترام کرو اور ان کا ادب کرو۔ قرآن مجید نے یہ بیان فرما دیا، اور اس سے یہ ایک ضابطہ اور ایک اہم مسئلہ سامنے آ گیا۔ بڑا کوئی بھی ہو، رشتہ داری کے لحاظ سے بڑا ہو، عمر کے لحاظ سے بڑا ہو اور عہدے اور ذمہ داری کے لحاظ سے بڑا ہو، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ بڑوں سے آگے نہ بڑھو، جو بڑے ہیں ان کا احترام کرو اور ادب والی زندگی گزارو۔ با ادب با مراد، ادب والے رہو با مراد ہوگے، بے ادب بے مراد۔ جب تم ادب کو چھوڑ دو گے تو بے مراد ہو جاؤ گے۔ اپنی زندگی کو ادب اور احترام والا بناؤ اور اپنی زندگی کو بے ادبی سے اور بے احترامی سے اور بے اکرامی سے بچا لو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آگے جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ نبی کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے ہوئے بلند آواز سے بات نہ کرو، اور دوسرا یہ حکم دیا کہ آپس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری گفتگو اور بات ہوتی ہے تو پھر بھی تمہیں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بولنا یہ بے ادبی ہے اور بے احترامی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بے ادبی سے بچا لو اور اپنے آپ کو بے کرامی سے اور بے احترامی سے بچا لو۔ یہ دو باتیں بیان کر دی کہ ایک یہ کہ بڑوں کے سامنے اونچا مت بولو، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اونچی آواز سے مت بولو، اور دوسرا یہ کہ آپس کے اندر جب گفتگو کرتے ہو بڑوں کے سامنے پھر بھی اونچی آواز کے ساتھ مت بولو، اور اونچی آواز کے ساتھ بولنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بیان کر دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما ہیں تو انتظار کرو، اللہ کے نبی جب آئیں اور پھر ان کے سامنے کوئی تمہاری بات ہے اور اس بات کو رکھو۔ یہ بڑوں کی بے احترامی اور بے کرامی بنتی ہے کیا کہ بڑے گھر کے اندر موجود ہیں اور باہر سے کھڑے ہو کر آوازیں دینا اور باہر بلانا اور اپنا مسئلہ پیش کرنا، جبکہ مسئلہ بھی کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ ان کو فوراً بلایا جائے اور اسی وقت بلایا جائے اور اسی مسئلے کے اندر بلایا جائے، اور ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کو آواز دینا اور پھر ان کے بعد ان کو بلانا۔ انتظار کرو، یا پہلے جب موجود تھے تو تمہیں انتظار ان کے سامنے وہ اپنا مسئلہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن اگر اس وقت مسئلہ نہیں رکھ سکے تو اب انتظار کرو، وہ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور ان کے سامنے مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ بولنا کسی حالت کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ مساجد کے اندر بلند آواز کے ساتھ بولنا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو کوئی بات ضرورت کی ہے تو آہستہ آواز کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے،
حتیٰ کہ اگر بچے مسجد کی بے اکرامی اور بے احترامی کرتے ہیں تو ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اونچی آواز کے ساتھ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جائیں، اور مسجد کا احترام اور بے اکرامی اور بے احترامی بچوں نے کیا کرنی ہے، ہم بلند آواز کے ساتھ بول کر نمازیوں کو اپنی طرف، ذکر و اذکار کے اندر جو مشغول ہیں ان کو اپنی طرف، جو تلاوت کے اندر مشغول ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کریں گے۔ یہ بلند آواز سے بولنا اس لیے منع کیا گیا، یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں، امن والے رہیں۔ ہمارا کوئی عمل جو تکلیف کا باعث ہو اس کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ مساجد کے اندر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور جب کیا بٹن آن کر لیا اور پھر اس کے بعد خطبہ اور مولوی صاحب نے تقریر کو سلسلہ شروع کر دیا۔ نہیں جی، اب دیکھو گھروں میں کوئی عبادت کے اندر مشغول ہوں گے، گھروں کے اندر کوئی آرام کے اندر مشغول ہوں گے، اور کسی کو اس طرح بے آرام کرنا اور اس طرح بے وقت جو ہے اپنی تقریر اور واز کرنا، جبکہ اس کی جو حال میں موجود ہیں ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور باہر والے سپیکروں کا استعمال کرنا یہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ مسلمانی کا تقاضا یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ امی جان حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے، جو ریاض الجنہ ہے اس کا ایک حصہ مسجد کے اندر ہے اور دوسرا حصہ امی جان ان کے حجرے کے اندر ہے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھی، ایک واعظ آیا مسجد کے اندر آپ کے حجرے کے قریب، بڑے زور و شور کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے مطلب یہ کہ اچھے بلند آواز کے ساتھ وہ واعظ کرنے لگا۔ آپ نے ایک دفعہ دو دفعہ اس کو برداشت کیا، پھر سیدنا فاروق اعظم سے شکایت لگا دی کہ میں ذکر و اذکار میں گھر میں مشغول ہوتی ہوں، یہاں کوئی واعظ آتے ہیں اور میرے حجرے کے پاس آ کر بڑی اونچی آواز کے ساتھ وہ تقریر کرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کہ پتہ چلا کہ کون ہے، اور کہا کہ اس طرح آئندہ تم نے نہیں کرنا ہے، اگر تم نے کوئی اونچی آواز کے ساتھ یہ سلسلہ کرنا ہے تو حجرے سے دور ہو جاؤ، دوسری دیوار کے پاس چلے جاؤ، اور یہاں اگر تم نے کرنا ہے تو پھر تم آہستہ آواز کے ساتھ جو ہے۔ اور کچھ دن صحیح گزرے، اور پھر اس کے بعد وہ واعظ صاحب جو ہے انہوں نے اسی طرح تقریر شروع کر دی، اور سیدنا فاروق اعظم تک بات پہنچی تو آپ نے لاٹھی اٹھائی اور کہا اس کے بعد اگر مجھے پتہ چلا تو اس لاٹھی کو تم پر توڑ دوں گا کہ تم امی جان کو تکلیف دیتے ہو، اور تمہاری گفتگو اور بات سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور تم ان کے حجرے کے پاس جو ہے اس طرح تقریر اور واز کرتے ہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اچھی بات ہے اور صحیح بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، لیکن جب انداز ٹھیک نہیں ہے اور وہ طریقہ تکلیف کا باعث ہے تو اس پر کتنا سخت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملہ کیا ہے۔ جہاں یہ چیز ہی موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا غور کر لیں، پھر کیا ہوگا۔ شادیوں کے موقع پر جب بارات رات کو واپس آتی ہے تو آمد کی اطلاع کیا ہوتی ہے، بہت زوردار دھماکہ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہو صاحبہ آ چکی ہیں اور ہم بارات کو لے کر آ چکے ہیں۔ اور خدا کے بندو، یہ تم نے سوچا نہیں ہے اس کے ساتھ کتنے بچے جو ہیں وہ ڈر جائیں گے، کتنے سوئے ہوئے مریض بیچارے جن کو نیند نہیں آتی ہے وہ بیدار ہو جائیں گے، اور کتنے لوگ جو ہے جو نیند گہری کے اندر ہیں اور وہ اٹھیں گے، اور پھر ان کو سونے کے اوپر کتنا وقت لگے گا۔ اور یہ تو یہ رہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈھول کو بجایا جاتا ہے، جب بارات جا رہی ہے تو ڈھول بجایا جا رہا ہے، مسجد قریب ہے، اذان نماز جو ہے وہ کھڑی ہو رہی ہے اور نماز کے اندر لوگ موجود ہیں، اس کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خاص خیال رکھتے تھے کہ میرے کسی عمل اچھے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امی جان عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قام من النوم رویدہ، آپ جب رات کو اٹھتے تھے نماز تہجد کو ادا کرنے کے لیے بڑی آہستگی کے ساتھ اٹھتے تھے، اور آپ جب چلتے تھے طہارت کو حاصل کرنے کے لیے تو بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ میرے اس عمل کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو میرے بھائی، آداب معاشرت، رہنے سہنے کے جو اصول اور ضوابط ہیں، اس کے اندر آدمی کو خیال رکھنا چاہیے کہ میرے اس طریقے کے ساتھ کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اور آواز کو بلند کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں اس طرح گفتگو کرنا نہیں ہے، کہیں تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ دیکھو، گفتگو کرنے کے آداب جو ہیں قرآن مجید نے بیان کر دیے۔ بہت اونچی آواز کے ساتھ جس طرح گفتگو کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت آہستہ آواز کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو مخاطب ہے اس تک آواز ہی نہیں پہنچتی ہے اور اس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اور وہ پوچھتا ہے اور پھر پوچھتا ہے آپ نے کیا کہا ہے، اور آدمی یہ سمجھے کہ میں ادب کے لحاظ سے آہستہ آواز کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کے گھر میں اس طرح اونچی آواز کے ساتھ بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے گھروں میں اور محلوں کے اندر اونچی آواز کے ساتھ کہ گزرنے والے یہ سمجھیں کہ اس گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، اور اس طرح اونچی آواز کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ عورتوں کی آواز چار دیواری سے باہر آ رہی ہے، اور اس طرح بولا جا رہا ہے کہ جھگڑا بالکل واضح ہو رہا ہے کہ فلاں گھر کے اندر اس وقت جھگڑا موجود ہے۔ یہ بولنے کے جو آداب ہیں ان آداب کے خلاف ہے۔ یہ بولنا اور یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور کرم ہے۔ آدمی اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کو کہہ لیتا ہے۔ پوچھو ان سے جو محروم ہیں، جو اپنی دل کی بات اپنی زبان کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں۔ لیکن یہ نعمت رہنی چاہیے، لیکن یہ جو نعمت ہے یہ کسی گناہ کا اور تکلیف کا اور کسی کے لیے اذیت کا یہ باعث نہیں بننا چاہیے اور سبب نہیں بننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے ایک واقعہ یہ پیش آیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بنو تمیم قبیلہ جو تھا، اس قبیلے کے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اور وہ باہر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، ہمارے پاس تشریف لائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، کہا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، جو حجرات سے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان کی عقل نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ رک جاتے، انتظار کرتے اور صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، آپ ان کے پاس تشریف لاتے اور پھر اس کے بعد اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو پھر ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو میرے بھائی، اسی طریقے کے ساتھ اہل علم حضرات جو ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی تو وہ کہیں جاتے تو پتہ چلتا کہ گھر میں موجود ہے، باہر ہی رک جاتے،
اور گھر والے جب اپنی کسی ضرورت سے باہر آتے تو پتہ چلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد جو ہیں اور آپ کے جو کزن ہیں وہ باہر تشریف فرما ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو پھر وہ کہتے جی آپ ہمیں بلا لیتے اور ہم آپ کے پاس آ جاتے، تو کہا حکم یہ ہے کہ جو گھر کے اندر کسی کے ساتھ تمہارا کام ہے اور گھر کے اندر موجود ہیں تو پھر تمہیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب وہ نکلیں اس طرف آئیں تو پھر ان کے بعد تمہیں اپنا مسئلہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ خطبہ حضرات اور ائمہ حضرات مسجد کے اندر موجود ہیں، نماز پڑھی ہے، صاحب نے بھی نماز پڑھی ہے، سارا سلسلہ ہے۔ اب گرمی کا موسم ہے، جٹ بوٹ آدمی گھر میں داخل ہوگا تو کیا کرے گا جی؟ دھوتی پہننے کا نا، کرتا اتارے گا، بنین میں ہے، تو اب گھنٹی بج جاتی ہے جی مفتی صاحب باہر آ جائیں، ابھی مسجد میں ملے، وہی ملاقات، وہی سلسلہ، وہی مسئلہ۔ اچھا جی افطاری کا سحری کا وقت کیا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے سحری کا وقت کیا ہے، وہ بورڈ کے اوپر ہمارے ہاں روزانہ بٹ صاحب لکھتے ہیں کہ سحری کا وقت کیا ہے۔ خدا کے بندو، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات نے یہ حکم دیا ہے کہ انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آپ کے لیے کوئی اہم مسئلہ ہے تو آپ گھر میں نہ آئیں اور گھنٹی نہ بجائیں۔ ہاں میرا آپ سے یہ درخواست ہے، جب مسجد کے اندر موجود ہیں، نماز کا وقت ہے اور آپ ملاقات کر سکتے ہیں تو اس وقت یار آپ ملاقات کر لیں اور اس وقت اپنی بات رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں اور مسئلہ بڑا اہم ہے اور اسی وقت ضرورت ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں شرمانا چاہیے کہ ابھی تو عشاء ہے تو پھر فجر کے بعد آئیں گے، تو فجر کے وقت تو بڑا وقت گزر جائے گا۔ اگر اہم مسئلہ ہے تو آپ بلا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ صرف خطبہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ اور اپنے محترم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہ تعلق ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت کیا ہے۔ قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر رک جاتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، آپ خود ان کے پاس آ جاتے اور پھر اپنا مسئلہ رکھتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سورۃ حجرات کے شروع کے اندر معاشرت کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات نے 5 چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ اپنے بڑوں سے آگے نہ بڑھو، اور بلند آواز کے ساتھ ان کے سامنے مت بولو، اور بلند آواز کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو۔ یہ 3 باتیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا نام لے کر ان کو آواز نہ دو، اور 5ویں بات یہ ہے کہ جب وہ گھر میں موجود ہیں تو پھر ان کو مت بلاؤ جب تک کہ کوئی اشد ضرورت نہ ہو یا وہ خود تمہارے پاس آ جائیں۔ یہ عام معاشرت کے اندر اس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان معاشرتی مسائل کو سورۃ حجرات کے شروع کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ آگے بھی کچھ اور مسائل ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ بہترین معاشرت ہمیں نصیب فرمائے اور آداب معاشرت اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے، بڑے ہیں تب، چھوٹے ہیں تب، اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. سیلاب اور بارشوں کے نقصانات سے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرمائے. دہشت گردوں کو اللہ تعالیٰ ناکام فرمائے. ہر شہر، صوبے اور علاقے کی اللہ حفاظت فرمائے. دشمنوں کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر دے. ہمارے فوج شدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. طیب، حلال، پاکیزہ، وافر رزق کا اللہ انتظام فرما دے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہماری جمعہ کی نماز کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما. جس بیماری کے اندر ہیں، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ ہے، دل کا عرضہ ہے، اینجیوگرافی ہوئی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے اللہ ہمارے دوستوں میں، عزیز و اقربا میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، سارے مریضوں کو اللہ ساری بیماریوں سے مکمل صحت یاب فرما. ناگہانی حوادثات اور بیماریوں اے اللہ تکلیفوں سے محفوظ فرمائی. سیلاب سے اللہ ہمارے ملک کو بچا. بارشوں کے نقصانات سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، فوت شدگان کی مغفرت فرما. مسجد کے ساتھی، نمازی بھائی، جمعے کو آنے والے جو فوت ہوئے اللہ مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اللہ قبول اور منظور فرما لے. وطن عزیز پر اپنی مہربانی نازل فرما. ہر علاقے، شہر اور صوبے کی حفاظت فرما. ہر فرد کی حفاظت فرما. ہمارے دشمن اور ملک کے دشمن اللہ ان کو ناکام کر دیجیے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں اللہ ان کی سازشوں کو ظاہر کر دیجیے. پوری دنیا میں ان کو ذلیل اور خوار کر دیجیے. ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما. فوت شدگان بہن بھائی، مسلمان مرد عورتیں اللہ مغفرت فرما. دوسرے ملکوں کے اندر ہیں یا جانا چاہتے ہیں یا وہاں موجود ہیں، کاغذات کے مسائل ہیں، وہاں سے کسی اور جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں،
اللہ ان کے لیے سکون والی زندگی کا انتظام کر دے، اور ان کی ساری ضروریات کو، کاغذ کے معاملات کو اللہ پورا فرما دے۔ اللہ ان کے لیے ملک کی تبدیلی کو طیب حلال وافر رزق کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان کو ہر پریشانی اور حادثے سے اللہ بچا لینا، ہر نقصان اور تکلیف سے اے اللہ محفوظ فرمانا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، کرم فضل فرما، عافیت اور خیریت فرما دیجیے۔ ڈاکٹر حبیب صاحب، ان کے ماموں جان کی اے اللہ مغفرت فرما دیجیے۔ پسماندگان کو اے اللہ، ان کی امی جان، دیگر عزیز و اقربا، سب کو صبر اور اس پر اجر اے اللہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، حرمین کی زیارت نصیب فرما، اور زیارت پر جانے والے اے اللہ ان کے مقدس سفر کو اعلیٰ قبولیت والا، راحتوں والا اور خیریت والا سفر بنا۔ دعائیں اللہ ہماری قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔